بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ واقعہ مرتبہ اے غوث پاک اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا، وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطب الاقطاب، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، رہبر اکابر دین، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث صمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سراؤ نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مبارک۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ محدثانہ اسانید کے تحریر میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک لڑکا لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے اس بچے کو آپ سے قلبی لگاؤ ہے، اس لیے میں اس کے حق سے دستبردار ہو کر اس کو آپ کی اور پھر آپ کی سپردگی میں دیتی ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عرض قبول فرما لی اور اس بچے کو بزرگوں کے طریقے پر مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کا حکم فرمایا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئی، دیکھا کہ اس کا بچہ بہت لاغر اور زرد ہو گیا ہے اور دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ پھر جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر آپ کے سامنے برتن میں پوری مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں جس کو آپ تناول فرما چکے تھے۔ اس عورت نے کہا، اے میرے سردار، آپ تو خود مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت غوث العظم دستگیر نے ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ آپ کے اس حکم پر فوراً وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلائی۔ پھر آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اذا صار ابنک ہکذا فلیقل مہما شاء، یعنی جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچ جائے گا تو پھر جو جی میں چاہے کھائے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ہم کرامات غوث اعظم دستگیر کی۔ اس واقعے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھائی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کر دینے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ اور تحریر فرماتے ہیں کہ کئی معتبر راویوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس کے اوپر سے ایک چیل چیختی چلاتی ہوئی گزری جس سے مجلس کے لوگوں کو الجھن ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یا ریح خذی راس ھذہ الھداۃ، یعنی اے ہوا اس چیل کا سر کاٹ لے۔ یہ کہتے ہی چیل مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی، ایک طرف اس کا سر اور دوسری طرف اس کا دھڑ گرا۔ آپ نے کرسی سے اتر کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور سب لوگ دیکھتے رہے بہیجۃ الاسرار۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ہوا پر حکومت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے انہوں نے ہوا کو حکم دے کر چیل کا سر کٹوا دیا۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔